پیش خدمت ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام جہانما۔ آج جہانما کے لیے جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس طرح ہیں۔ FATF میں پاکستان کے خلاف ہندوستان اور امریکہ کو ملا چین کا ساتھ، ہندوستان کے ساتھ بڑا اتحادی معاہدہ بعد میں ٹرمپ، جموں کشمیر ضمنی پنچایتی انتخابات میں التوا کا سیاسی پارٹیوں نے کیا خیر مقدم، پلوامہ میں سلامتی دستوں کے ساتھ جھڑپ میں حزب المجاہدین کے 3 ملیٹنٹ ہلاک، پاکستانی عدالت نے ہندو لڑکی کی شادی کو کیا منسوخ، ہندوستان سمیت پوری دنیا سے بہترین ہنرمندوں کو راغب کرنے کے لیے برطانیہ کا نیا ویزا نظام، اور وال اسٹریٹ جرنل کے 3 نامہ نگاروں کو چین نے کیا ملک بدر۔ آج اخبارات نے جن خبروں کو نمایاں اہمیت دی ہے ان میں FATF میں پاکستان کے خلاف ہندوستان اور امریکہ کو چین کی حمایت کی خبر بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ FATF نے دہشت گردوں کو رقوم کی فراہمی اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے پاکستان سے سخت کارروائی کے لیے کہا تھا۔ اس کی حمایت میں ہندوستان، امریکہ اور یورپی یونین کو اب چین اور سعودی عرب کا بھی ساتھ مل گیا ہے۔ اس حمایت کو ایک نمایاں پیش رفت اور پاکستان کو سخت پیغام سے تعبیر کرتے ہوئے اخبار نے تحریر کیا ہے کہ جون میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس نے تمام دہشت گرد تنظیموں کے اعلیٰ رہنماؤں کے خلاف کیا کارروائی کی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکی وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی، نیز چین کے اس اقدام سے اس کے موقف میں زبردست تبدیلی کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ اس سے قبل وہ FATF میں ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرتا رہا ہے۔ اخبار ذرائع کے حوالے سے آگے تحریر کرتا ہے کہ پاکستان بدستور گرے لسٹ میں شامل رہے گا اور اگر اس سال جون تک اس نے FATF کے ذریعے طے شدہ بقیہ 13 نکات پر کوئی کارروائی نہیں کی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس مہابلی پورم میں دوسری غیر رسمی سربراہ میٹنگ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ دہشت گردی کی وجہ سے دونوں ممالک کو مسلسل خطرہ لاحق ہے۔ سفارتی ذرائع نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ اپنے عوام اور دنیا کو گمراہ کرنے کی مایوس کن کوشش کے تحت پاکستان نے ہمیشہ ہی FATF کی کارروائی کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو جھوٹی اور بے بنیاد اطلاعات دی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کو گرے لسٹ سے چھٹکارا نہیں مل سکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ طویل عرصے سے FATF کی تکنیکی کارروائی کو سیاست سے آلودہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، جس کا اظہار ترکی اور ملیشیا کی قیادت کے بیانات سے ہوتا ہے، لہٰذا اس ادارے کے ارکان کو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ اخبارات کی دیگر خبروں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آئندہ دورہ ہند اور ممکنہ ہند امریکہ معاہدے سے متعلق خبریں بھی نمایاں ہیں۔ اس تعلق سے روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے مطلع کیا ہے کہ ہندوستان کسی ایسے تجارتی معاہدے کے سلسلے میں عجلت سے کام لینا نہیں چاہتا جس سے قومی مفادات پر اثر پڑنے کا خدشہ ہو، مگر اس کے ساتھ ہی اس دورے کے موقع پر $2.6 بلین کی مالیت کے سی ہاک ہیلی کاپٹروں کی خریداری سمیت بڑے دفاعی معاہدوں کی توقع ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ حالیہ مہینوں میں تجارتی امور پر زور و شور سے تبادلہ خیال کے بعد وزیر تجارت پیوش گوئل اور امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائزر میں باہمی اتفاق رائے ہوا کہ اس معاہدے میں کچھ پیچیدہ امور کی وجہ سے اس پر دستخط میں عجلت سے کام نہیں لیا جائے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ حالیہ مہینوں میں تجارتی امور پر زور و شور سے تبادلہ خیال کے بعد وزیر تجارت پیوش گوئل اور امریکی تجارتی نمائندے رابرٹ لائزر میں باہمی اتفاق رائے ہوا کہ اس معاہدے میں کچھ پیچیدہ امور کی وجہ سے اس پر دستخط میں عجلت سے کام نہیں لیا جائے۔ اخبار کے مطابق خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 24 اور 25 فروری کو ہونے والے دورہ ہند میں کسی محدود تجارتی معاہدے کو خارج از امکان قرار دیا اور کہا کہ بعد میں غالباً نومبر میں ان کے دوبارہ عہدے صدارت کے انتخاب کے بعد کوئی بڑا معاہدہ کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے التوا کے تعلق سے روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے خبر دی ہے کہ وادی کی سیاسی پارٹیوں نے 12,500 پنچایتی نشستوں کے لیے 5 مارچ سے شروع ہونے والے انتخابات کو ملتوی کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور اعلیٰ سیاسی رہنماؤں کی لگاتار حراست اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کے تناظر میں اس فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔ اخبار نے چیف الیکٹورل آفیسر شیلیندر کمار کے منگل کے روز دیے گئے بیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ضمنی انتخابات سلامتی وجوہ سے اگلے 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ واضح ہو کہ جموں کشمیر میں 370 دفعہ کے تحت خصوصی درجے کی تنسیق کے بعد یہ اس طرح کے دوسرے ضمنی انتخابات ہوں گے۔ کانگریس کی مقامی اکائی کے سربراہ غلام احمد میر نے اس فیصلے کو ایک اچھا قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان انتخابات کے انعقاد سے متعلق کچھ امور کی طرف توجہ دلائی تھی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چونکہ زمینی صورتحال غیر یقینی تھی، اس لیے یہ فیصلہ دانشمندانہ ہے اور سیاسی رہنماؤں کی حراست کی وجہ سے ان انتخابات کا انعقاد صحیح نہیں تھا۔
روزنامہ ایشیا نیوز نے جموں کشمیر کے حوالے سے ہی تحریر کیا ہے کہ جنوبی پلوامہ ضلع کے ترال علاقے میں سلامتی افواج کے ساتھ جھڑپ میں حزب المجاہدین کے 3 ملیٹنٹ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی پی پولیس دلباغ سنگھ کے مطابق بری فوج جموں کشمیر انسداد دہشت گردی کے خصوصی گروپ اور سی آر پی ایف سمیت سلامتی افواج نے کل رات ترال کے شیرآباد علاقے کا گھیرا ڈال کر تلاشی مہم شروع کی تھی، کیونکہ وہاں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ اسی دوران ملیٹنٹوں نے سلامتی دستوں پر فائرنگ شروع کی اور جوابی فائرنگ میں جہانگیر احمد وانی عرف عمر مختار، راجہ عمر مقبول اور سعادت احمد ٹھوکر نامی تینوں ملیٹنٹ ہلاک کر دیے گئے۔ یہ تینوں مقامی کشمیری تھے۔ پاکستانی عدالت نے ہندو لڑکی کی شادی کو کیا خارج، یہ سرخی ہے روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی۔ اخبار لکھتا ہے کہ اپنی نوعیت کے پہلے فیصلے کے تحت پاکستان کی ایک عدالت نے صوبہ سندھ میں اغوا اور جبری تبدیلی مذہب کے بعد ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ایک مسلم لڑکے کی شادی کو منسوخ کر دیا ہے۔ 12ویں کلاس کی طالبہ کو مبینہ طور پر علی راجہ سولنکی نے 15 جنوری کو اغوا کیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 15 برس تھی۔ اس سے قبل اس جوڑے نے دعویٰ کیا تھا کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا، مگر بعد میں لڑکی نے اپنا بیان بدلتے ہوئے کہا کہ تبدیلی مذہب اس کی غلطی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت یہ لڑکی شادی کے لیے فٹ نہیں ہے اور پولیس کو حکم دیا کہ وہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس غیر قانونی شادی میں ملوث ہیں۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق لاہور کی ایک عدالت نے 2014 میں واگا سرحد پر بمباری مقدمے میں ممنوعہ جماعت الاحرار کے 3 دہشت گردوں کو 300 برس کی سزائے قید سنائی ہے۔ خیال ہے کہ 2 نومبر 2014 کو اس بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بعد میں اس واقعے کی ذمہ داری ممنوعہ جند اللہ اور تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ گروپ جماعت الاحرار نے علیحدہ قبول کی تھی۔ عدالت کے ایک اہلکار کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے تینوں ملیٹنٹوں حسیب اللہ، سعید جان اور حسین اللہ پر فی کس 1 ملین پاکستانی روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے سزائے موت بھی سنائی۔ بریگزٹ کے بعد صورتحال سے متعلق ایک خبر میں روزنامہ پائنیئر نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے پوائنٹس پر مبنی ایک نیا ویزا نظام پیش کیا ہے تاکہ ہندوستان سمیت پوری دنیا سے بہترین ہنرمند افراد کو راغب کیا جا سکے اور ملک میں کم صلاحیت کے حامل کارکنوں کی تعداد کم کی جا سکے۔ اخبار کے مطابق یہ نیا نظام 31 جنوری کو یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کی عبوری مدت کے خاتمے کے بعد 1 جنوری 2021 سے نافذ العمل ہوگا۔ ماقبل بریگزٹ اس نئے نظام کا اطلاق یورپی یونین کے ارکان و غیر ارکان ممالک جیسے ہندوستان پر یکساں طور پر ہوگا اور اس میں خصوصی ہنرمندی، تعلیمی اہلیت، تنخواہ اور پیشوں کے لحاظ سے پوائنٹس دیے جائیں گے اور اس کے تحت صرف انہی لوگوں کو ویزا دیا جائے گا جن کو زیادہ سے زیادہ پوائنٹس ہوں گے۔ ہر فرد کو کم سے کم 70 پوائنٹس پر برطانیہ میں کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اخبار کابینہ کی سب سے سینئر ہندوستانی نژاد وزیر پریتی پٹیل کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ پورے ملک کے لیے یہ تاریخ ساز موقع ہے جس کے تحت آزادانہ نقل و حرکت کا خاتمہ ہو جائے گا، سرحدوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور برطانیہ کے پوائنٹس پر مبنی امیگریشن نظام کی شروعات کے ذریعے لوگوں کی ترجیحات پر توجہ دی جائے گی۔ اس کے تحت پوری دنیا کے بہترین ہنرمند افراد برطانیہ آئیں گے جس سے معیشت کو فروغ حاصل ہوگا۔ اخبارات میں جہاں چین کے کورونا وائرس سے متعلق خبریں گردش میں ہیں، وہیں اخبارات اس خبر کو بھی جلی سرخی کے تحت شائع کیا ہے کہ بیجنگ حکومت نے وال اسٹریٹ جرنل کے 3 نامہ نگاروں کو ملک بدر کر دیا ہے، کیونکہ اخبار نے اس خبر کے لیے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا جس کو وہاں کی حکومت نے نسل پرستی پر مبنی اور کورونا وائرس کے خاتمے کی کوششوں کو داغدار کرنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ وال اسٹریٹ میں شائع خبر کی سرخی تھی، چین ایشیا کا حقیقی مرد بیمار۔ اخبار چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ بار بار مراسلت کے بعد بھی اس اخبار نے عام معافی نہیں مانگی۔ خیال ہے کہ اس سے کم و بیش ایک روز قبل امریکہ نے چین کی ژنہوا، چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، چائنا ڈیلی اور پیپلز ڈیلی کو فارن مشن قرار دیے جانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ چین کی اہم میڈیا کمپنیاں چینی حکومت کی ایک مؤثر توسیع ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہاں نما۔